اولاد کا حق ماں باپ پر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک باپ اپنے بیٹے کو لے آیا۔ بیٹا جوانی کی عمر میں تھا مگر وہ ماں باپ کا نافرمان بیٹا تھا۔ اس نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے مگر میری کوئی بات نہیں مانتا، نافرمان بن گیا ہے، آپ اسے سزا دے یا سمجھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے جب باپ کی یہ بات سنی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑا انصاف والا تھا، جب باپ کی بات سنی تو بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ بیٹے بتاؤ کہ تم اپنے باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ اس بیٹے نے آگے سے پوچھا کہ امیر المؤمنین کیا والدین کے ہی اولاد پر حق ہوتے ہیں یا کوئی اولاد کا بھی ماں باپ پر حق ہوتا ہے؟ اولاد کے حق بھی ماں باپ پر ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے باپ نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ سب سے پہلے اس نے جو ماں چنی وہ ایک باندی تھی جس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، نہ اس کے اخلاق ایسے نہ علم ایسا۔ اس نے اس کو اپنایا اور اس کے ذریعے سے میری ولادت ہو گئی۔ تو میرے باپ نے میرا نام جعل رکھا۔ جعل کا لفظی معنی ہے مطلب گندگی کا کیڑا ہوگا۔ یہ بھی کوئی رکھنے والا نام تھا جو میرے ماں باپ نے رکھا۔ پھر ماں کے پاس چونکہ دین کا علم نہیں تھا، اس نے مجھے کوئی دین کی بات نہیں سکھائی اور میں بڑا ہو کر جوان ہو گیا۔ اب میں نافرمانی نہیں کروں گا اور کیا کروں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ بیٹے سے زیادہ تو ماں باپ نے اس کے حقوق کو پامال کیا، اس لیے اب یہ بیٹے سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے مقدمہ کو خارج کر دیا۔ میرے محترم، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بچے کا جو پہلا مدرسہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کی گود ہے، وہ والدہ کی گود ہے۔ اگر والدہ کی گود میں اس نے کچھ سیکھ لیا تو اس نے سب کچھ پھر سیکھا، اگر کچھ بھی نہیں سیکھا وہاں سے تو اس نے پھر کچھ بھی نہیں سیکھا۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔